السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا سلسلہ مشکات المصابیح سے روزوں کے مسائل ہیں۔ پہلی حدیث ہے باب میں، کتاب میں 1976ویں حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت ابواب الرحمة متفق علیہ۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی۔ اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک حدیث کے راوی کا تعلق ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آئیے حدیث کے ترجمے کی طرف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے رمضان کا لفظ کہاں سے آیا؟ رمضان کا لفظ رمضان سے نکلا ہے، اور بنیادی طور پر جب کوئی چیز بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اس کو رمضان کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پرندے کا حلق خشک ہو جائے تو کہا جاتا ہے رمض الطائر۔ تو رمضان کا لفظی معنی شدید گرمی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان کا تعلق گرمی کے ساتھ کیا ہے؟ رمضان تو سردی میں بھی آ سکتا ہے، یہ بات ہماری درست ہے، لیکن گرمی ہو یا سردی، روزہ بہر صورت اپنا آپ بتاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ اصل میں مقابلے پر بات آئی ہے کہ جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا جنتی ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ جنتی یا جہنمی ہونے کا تعلق کسی موسم کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور شیطانوں کو جہاں تک جکڑنے کا تعلق ہے، اس میں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر شیطانوں کو جکڑنے سے مراد ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو رمضان میں پھر جرائم کیوں ہوتے ہیں، قتل و غارت کیوں ہوتی ہے، شرک کیوں ہوتا ہے، بدعات کیوں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ایک بات ضرور میں نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کی فضیلت ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ کفار جو ہیں ان کو رمضان سے غرض ہی کوئی نہیں۔ وہ تو اپنی تمرد میں، سرکشی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی آج اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے بالکل ایک مختلف موسم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، ان کے معمولات، ان کی عادات یہ رمضان میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس حدیث مبارکہ کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔